خدا ان کی تعریف ہو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح یسوع کے مبارک پرفضل جلالی اور مقدس نام میں آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے سلام۔ خدا آپ کو برکت دے اور آپ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے اور آپ خدا میں قائم رہیں اور اس کی پہچان اور حکمت اور مکاشفے کی روح سے بھر جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے پیارے عزیزوں، یسوع کی آمد بالکل قریب ہے اور کلیسیا کا اٹھایا جانا کسی بھی وقت ممکن ہے۔ کیوں کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے لیے کوئی نبوت، کوئی نشانی نہیں کبھی بھی بتائی گئی۔ اس کے متعلق یسوع نے کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کے متعلق نہ آسمان کے فرشتے جانتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ اور یہ ایک بھید ہے جس کو پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 51 اور 50 آیت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر وہ لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک بھید کی بات بتاتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور جو زندہ لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ پڑیں گے، کیونکہ پہلے وہ جو مسیح میں سو چکے ہیں پہلے ان کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو زندہ زمین پر ہوں گے وہ سب بدل جائیں گے اور سب ایک ہی گروپ بن کر ہوا میں اڑیں گے اور یسوع کا استقبال کریں گے اور یسوع ان کا استقبال کرے گا، جیسا یسوع نے کہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں جہاں اس نے ان کے لیے بہت سے گھر تعمیر کیے جس کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی پہلی 3 آیات میں یسوع نے کیا، وہاں لے جا کر یسوع ان کو بسائے گا اور پھر یسوع کلیسیا کے ساتھ زمین پر بعد میں واپس آئیں گے 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے لیے۔ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی تو نیچے زمین پر بڑی مصیبت کا دور ہوگا، مخالف مسیح کا دور ہوگا۔ تو آج کے اس گفتگو میں پروفیٹک انڈرسٹینڈنگ جو ہے، نبوتی جو کلام ہے جو خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس کی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ کہ کلیسیا اب کسی بھی وقت اٹھائی جا سکتی ہے۔ کلیسیا کو اٹھائے جانے کے لیے کوئی نشانی، کوئی علامت نہیں بتائی گئی۔ ہاں، یسوع کی آمد کے تعلق سے بہت سی نشانی اور علامتیں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ یسوع کے زمین پر واپس آنے سے پہلے میں اس طرح سے سکھاتا ہوں دنیا کو کہ یسوع کے زمین پر آنے سے پہلے یسوع کی عدالت زمین پر آئے گی، آفتیں آسمان سے زمین پر آئیں گی، جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں اس طرح سے ملتا ہے کہ پہلے 7 مہریں کھلیں گی، ان 7 مہروں میں زمین پر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کیٹاسٹرافک ایونٹس ہوں گے بہت زیادہ، پینے کا پانی کڑوا ہو جائے گا، ہری گھاس، پودے، جنگل 33% تک ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زمین پر سے 25% جو ہے جنگوں میں تلوار کے ذریعے سے، آفتوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ مر جائیں گے، 25% آبادی دنیا کی ختم ہو جائے گی ان شروع کے ہی ایام میں، بڑی مصیبت کے ایام میں۔ اور پھر جب مہریں ختم ہوں گی تو پھر نرسنگے پھونکے جائیں گے، 7 نرسنگے، 7 مہروں کے بعد 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے، اور پھر ان 7 نرسنگوں کے درمیان میں بہت سی آفتیں زمین پر آئیں گی، اور سسٹمیٹکلی خدا دنیا کو سزا دے گا۔ کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ وہ انجیل کے پیغام پر نہیں مان لائے، خدا کی نجات کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے وہ بڑی مصیبتیں جن کا ذکر یسوع نے کیا تھا، مہروں کا کھلنے کا وقت، نرسنگے پھونکے جانے کا وقت، اور پھر نرسنگوں کے بعد خدا کے قہر کے ساتھ پیالے زمین پر الٹے جائیں گے اور وہ مصیبتوں کا اینڈ ہوگا۔ تو وہ جو مہروں، نرسنگوں اور خدا کے قہر کے پیالوں کا جو الٹا جانا ہے زمین پر، وہ بڑی مصیبتیں، ایسی مصیبتیں لے کر آئے گا جس کے متعلق یسوع نے کہا کہ ایک ایسی بڑی مصیبت آئے گی کہ جیسا پہلے کبھی نہیں زمین پر آئی۔ پہلی دنیا کو ایک دفعہ خدا نے جب پہلی عدالت کی تھی دنیا کی تو پانی سے مارا تھا نوح کے زمانہ میں، اور نوح اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کے 3 بیٹوں اور ان کی تینوں بیویوں کو، یعنی تقریباً جو
जो 8 जानें थी खुदा ने उनको बचा लिया और उनके साथ जानवरों को भी बचा लिया, एक एक जोड़े को, ताकि दोबारा तूफान के बाद ज़मीन पर इंसान जो है वो नए सिरे से उनका एक नया दौर शुरू हो। तो खुदा ने नूह के ख़ानदान के 8 अफराद को नूह की वजह से बचा लिया, क्योंकि नूह खुदा का रास्तबाज बंदा था, खुदा के साथ चलता था। जिस तरह नूह को खुदा ने तूफान भेजने से पहले निकाला था, इसी तरह अब ज़मीन पर आफतें आने से पहले खुदा कलीसिया को ज़मीन पर से उठाने वाला है। कलीसिया का दौर ख़त्म होने वाला है। बाज़ लोग समझते हैं कि यीशु ने कहा था कि जब तक इंजील की मनादी पूरी दुनिया में नहीं होगी, रोई ज़मीन पर नहीं होगी, उस वक़्त तक खुदा की बादशाह नहीं आएगी, आखिर ज़माना नहीं आएगा, आखिर नहीं होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद भी बड़ी मुसीबत के उस दौर में, आफतों के उस दौर में बड़ी मनादी होगी और बहुत से लोग बचाए जाएंगे, जिसका जिक्र हम मुकाशवा की किताब के 7वें बाब में पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा। उसने मुकाशवा की किताब को लिखने वाले यूहन्ना आरफ ने उससे पूछा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से है। उसको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से बचाए गए। यही बड़ी मुसीबत के ज़माना में भी एक बहुत बड़ी तादाद को खुदा बचाएगा, जो उस मुखालिफ मसीह के दौर में उसकी छाप अपने माथे पर नहीं लेंगे, हाथों पर नहीं लगवाएंगे, उसके सिस्टम को कबूल नहीं करेंगे, उसके आगे सजदा नहीं करेंगे, शहीद होंगे और इंजील के पैगाम पर, यीशु नाम पर ईमान लाएंगे। और उनके साथ साथ जो 1,40,000 जो ख़ास यहूदी जिनके माथे पर मोहर की गई थी, वो मनाद होंगे, वो मनादी करेंगे। और पीछे 5 वो कंवारियाँ जो सुस्त कंवारियाँ थी, जिनकी मशलों में तेल नहीं था, जिनको पीछे मुसीबत के लिए छोड़ दिया गया था, वो लोग भी, उनके पास भी आखिरी मौका होगा कि वो शहीद बनकर खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सके। तो ये वक्त करीब आ गया है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इसराइल पर बड़ा हमला हुआ और बाद में अब इसराइल की एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, ये हालात किस तरफ लेकर जा रहे हैं इशारा। जैसे एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर आता है, ये ट्रेलर है उन बड़ी जंगों का जो शुरू होने वाली है। ये जो इसराइल की भी जंग शुरू होगी, ये किस तरफ जा रही है, ये हालात को शेप दे रहे हैं। खुदा के कलाम की नबूवत को जो पूरा होना है, एक बड़ी नबूवत जिसका जिक्र मैं कई महीने पहले एक अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, जब मैंने जूज और माजूज की जो जंग के ताल्लुक से बातें सिखाई थी। तो ये सारा कुछ उस जूज और माजूज की जो जंग को है शेप देने के लिए वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, क्योंकि वो कौमें जिन्होंने इसराइल पर हमला करना, उनका गुस्सा और बढ़ेगा। वो और ज़्यादा खुदा की कौम जिन्होंने यीशु मसीह पर अभी ईमान लाना है आखिर ज़माना में, बड़ी आफत के दौर में, बड़ी मुसीबतों के दौर में, वो इन पर हमला करने के लिए आएंगे। उसमें जो जूज, जो एक टाइटल है मजूज की कौमों का, वो रूस को दिया गया खुदा के कलाम में। जब आप हिजकिल की किताब के 38वें और 39वें बाब को पढ़ेंगे, जहाँ जूज और मजूज की जंग का जिक्र है, तो खुदा ने कहा कि मैं इनकी लगामों, इनके मुंह में आंकड़े डालकर इनको खींच कर ले आऊँगा। ये उन नबूतों के पूरे होने का वक्त आ गया। और याद रखें कि इसमें जो अरबी कौमें हैं वो इसराइल पर हमला नहीं करेंगी, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और मिस्र भी शामिल है। मगर दूसरी अक़वाम हैं जिनका लीडर होगा
روس، وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ جوج اس کا ٹائٹل ہے، جوج کا خطاب اس کو دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو قومیں ہوں گی، جس میں ایرانی لوگ بھی شامل ہوں گے، ایران بھی ساتھ دے گا، ترکی بھی ساتھ دے گا، اور سوڈان اور لیبیا یہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی قوموں کا ایک جتھا جو ہے نا وہ آئے گا اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ نبوتیں، یہ باتیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں، انہی باتوں کو شیپ دینے کے لیے وقوع میں آ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ ہم جو کلیسیا ہے وہ تیار ہو جائے، اپنے آپ کو درست کر لے، سوئے نہ رہیں۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ صحیح طور پر نہیں چل رہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نجات دہندہ کے ساتھ اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے چلانے کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہو جائیے، کیونکہ یسوع ان 5 ہوشیار کنواریوں کو جن کی مشلیں روشن ہیں، انہی کو اپنے ساتھ جشن میں شامل ہونے کی اجازت دے گا۔ جو سست اور تیار کنواریاں نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آفتوں میں گر جائیں گے، مصیبتوں میں گر جائیں گے، شہید ہو کر بڑی دکھ اور مصیبتیں سہ کر انہیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بننا پڑے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی سے ایسی کنواری یسوع کی بن جائیں، ایسے خدا کے بیٹے اور بیٹی بن جائیں جس کو یسوع خوشی سے کہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو ریڈی ہے۔ یسوع ناصری جب آسمان پر سے ہوا میں کہیں بادلوں پر رکیں گے ہمارا انتظار، ہمیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے، اور ہم یسوع کا استقبال کریں گے، وہاں دلہے اور دلہن کا ملاپ ہو جائے گا۔ یسوع جو ہمارا سر ہے اور ہم اس کا بدن ہے، ہمارا ملاپ ہوگا، اور یسوع پھر ہمیں آسمان پر ان آسمانی گھروں میں جا کے بسائیں گے، اور پھر ہم یسوع کے ساتھ زمین پر واپس آئیں گے 1000 سالہ بادشاہت کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا کلیسیا کا استحقاق ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اسی لیے تو خدا نے آپ کو اپنے فرزند ہونے کا حق دیا ہے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق۔ تو کلیسیا کا فیوچر خدا کے ساتھ، خدا میں کے ساتھ ہے، خدا کے تخت کے قریب ہے، یسوع کے ساتھ ہے۔ کلیسیا جلالی بدن پا کر یسوع کے ساتھ واپس آئے گی، اس کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے، 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد، ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کسی بھی وقت اٹھائی جا سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے مہینے لگ سکتے ہیں، کتنے سال لگ سکتے ہیں، یہ بات خدا ہی جانتا ہے، لیکن وقت بالکل قریب ہے۔ دنیا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں، روح میں یہ محسوس کر سکتا ہوں۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں، ابتری جس طرح دنیا میں پھیل گئی ہے، مہنگائی ایک ایسی گلوبل پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ اب جو بھی پرابلمز آئیں گی اخیر زمانے میں وہ گلوبل ہوں گی۔ دیکھیں، زلزلے بھی آتے تھے، جنگیں بھی ہوتی تھیں، بیماریاں بھی آتی تھیں، طوفان بھی آتے تھے، سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن گلوبل سٹیج پر نہیں ہوتا تھا، گلوبل والیوم نہیں تھا چیزوں کا۔ اب جو بھی ہو رہا ہے وہ گلوبل ہو رہا ہے، پرابلمز جو آ رہی ہیں وہ گلوبل آ رہی ہیں، روئے زمین پر سب ملکوں میں، سب جگہوں پر ایک جیسی پریشانیاں آ رہی ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ اب ہم سچ مچ اخیر زمانہ کے جو آخری دن بلکہ آخری منٹس میں رہ رہی ہے کلیسیا خدا کے تعلق سے اگر سوچا جائے۔ جیسا خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر، اس طرح اگر سوچا جائے تو ہم تو آخری سیکنڈز میں رہ رہے ہیں۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ جس نوکر کو، اچھے نوکر کو میں آ کر ویسا ہی کرتا پاؤں جیسا کام میں نے اس کے سپرد کیا تھا، تو مالک اس سے خوش ہوگا۔ آپ اس تمثیل کو آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو تیار ہو جائیں، جتنا بھی وقت آپ کے پاس باقی ہے کلیسیا کے پاس، اس کو خدا کی منادی کے لیے، دوسروں کو یسوع کا پیغام دینے کے لیے، سچائی میں قائم رہنے کے لیے، اور دنیا کے رنگ میں نہ ڈھلنے کے لیے آپ نے استعمال ہونا ہے، رہنا ہے۔
دیکھیں، اگر کلیسیا بھی دنیا کی طرح ہی زمین پر ہوگی تو پھر کلیسیا کس طرح مختلف ہوگی دنیا سے؟ کلیسیا تو خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا گروپ ہے. جو کام دنیا کرتی ہے ہم ویسے نہیں کر سکتے. جو پہناوا، جو اٹھنا بیٹھنا، جس طرح کی سوچیں، جس طرح کی باتیں، جس طرح کی زبان، جس طرح کی ایکٹیویٹیز دنیا کی ہیں، اگر ہماری بھی ایکٹیویٹیز ویسی ہی ہوں گی تو پھر دنیا میں اور ہم میں کیا فرق؟ اگر آپ بھی چیزوں کو رسپونڈ اسی طرح کرتے ہیں جیسے دنیا کرتی ہے تو پھر آپ میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا، اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا. کلیسیا غالب آئے ہوئے لوگوں کا گروپ ہے. ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا ہے، گناہ پر، بدی پر، موت پر، بیماریوں پر. اس لیے کہ اب ہم یسوع مسیح میں ہیں تو ہم نئی مخلوق ہیں، ہم نئے سر سے پیدا ہوئے لوگ ہیں. روح القدس کا مقدس ہے. روح القدس آپ کو دیا گیا آپ کے اندر ابد تک رہنے کے لیے. اس لیے تیار ہو جائیے. دنیا کو روشنی دینے والے لوگ ہیں آپ دنیا کے لیے چراغوں کی مانند ہیں. ہم دنیا کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے، دنیا جیسے بن کر زندگی گزار نہیں سکتے. کڑواہٹ سے، غصے سے پرہیز کریں، معاف کرنا شروع کریں، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. جسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اس سے معافی مانگیں، جس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اس کو معاف کریں، تاکہ آپ خدا ان کی روح کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق بنیں اور ڈریں اور پاکیزگی میں چلیں، خدا کے خوف میں چلیں اور ہر طرح سے خدا کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.